مقدمہ سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بعوض بلند صلوات۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيده البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جو بندہ جناب سیدہ کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سماعت فرمانے کے لیے جتنا ذہنی روحانی اور جسمانی طور پر فرش شفاعت میں تشریف فرما ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزت دار بانیان کا یہ پرخلوص فیاضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ تمام عزاداروں کا، تمام والیان حیدر کرار، سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ کریم اللہ جہاں جہاں پر بھی عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام برپا ہے، مالک تمام عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو مالک نست و نابود فرما۔ مرنے سے پہلے ہمیں چہاردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی میرے اللہ سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں، ایک بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ آواز ٹھیک کرو۔ اجازت ہے، بات شروع کیجیے۔ آمادہ ہے سرکار؟ پہلی نشست ہے عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس۔ میں جتنے لمحات بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔
کیونکہ آپ کی توجہ ذکر کی جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا. بس ٹھیک ہے بھائی، رہنے دو، مزید چھیڑ چھاڑ نہیں کریں اس کے ساتھ. بات شروع. ایمان کے کل درجے ہیں 10. کتنے؟ 10. اور 10 کے 10 حضرت سلمان محمدی کے پاس. تھوڑا سا بیدار ہونا. 10 کے 10 سرکار حضرت سلمان محمدی کے پاس. 9ویں درجے پہ فائز ہیں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری. یہ دونوں صحابی ہیں اور آپس میں گفتگو کر کے کہتے ہیں کیا جناب سلمان حضرت ابو ذر غفاری سے، ابو ذر یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیدار ہونا خدا کے لیے پچھلے سردار. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ 9ویں درجے پہ فائز جناب حضرت ابو ذر غفاری سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں سلمان سدرۃ المنتہا، توجہ، سدرۃ المنتہا اس مقام آخر کو کہتے ہیں جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی آگے نہ جا سکے. بیدار ہونا خدا کے لیے. جہاں سرکار جبرائیل جیسا فرشتہ 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی پچھلے سرداروں آگے نہ جا سکے. سلمان محمدی نے کہا ابو ذر تو ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہے، میں ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہوں. میرے نزدیک سدرۃ المنتہا وہ مقام آخر نہیں. سار اٹھاؤ سنیشیا بھائیو. ابو ذر غفاری نے بھاجن ہاتھ باندھ کے پوچھا سلمان پھر آپ کے نزدیک سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو جناب سلمان محمدی نے کہا ابو ذر میرے نزدیک سدرۃ المنتہا چوکھٹ زہرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نزدیک چوکھٹ زہرا ہے. جناب سلمان بھی جانتے تھے. سر اٹھاؤ. جناب سرکار سلمان محمدی بھی جانتے، جناب حضرت ابو ذر غفاری بھی جانتے تھے کہ 14ویں صدی ہوگی. بزرگوں حسین کے ذاکر، خطبہ، واعظین، حلالی، موالی، ماتمی، زنجیر زن یہی بات مجمع میں کہیں گے کہ جی سدرۃ المنتہا چوکھٹ سیدہ ہے، چوکھٹ زہرا ہے. ماننے والے مان لیں گے، تسلیم کرنے والے تسلیم کر لیں گے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوچ کے مریض ہوتے ہیں، وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے برسر ممبر یہ کیسے کہہ دیا کہ جی سدرۃ المنتہا چوکھٹ سیدہ ہے، چوکھٹ زہرا ہے، چوکھٹ بطول ہے؟ کوئی دلیل پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر. تو جناب سلمان محمدی نے کہا ابو ذر دلیل پوچھتا ہے تو پھر لوہے دل پہ نقش کر اور بچوں کو لوری کے طور پہ سنانا. جناب سلمان محمدی نے کہا ابو ذر یاد رکھ جو تیرے نزدیک سدرہ ہے وہاں پر فقط جبرائیل رکتا ہے، جو میرے نزدیک ہے اس چوکھٹ پہ خود محمد رکتا ہے. یا علی مشکل گشا. توجہ ہے کہ نہیں؟ کون بطول؟ دیکھیں ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے تسبیح. ایک شاعر نے کیا خوب لکھا اور ہمارے عقیدے کی وضاحت کی ہے، سرکار وکالت کی ہے. تسبیح پڑھی جاتی ہے قربتاً الی اللہ. ایسے سرکار سر اٹھاؤ. انہوں نے لکھا کہ تسبیح فاطمہ کی صورت میں آج بھی، تسبیح فاطمہ کی صورت میں آج بھی اللہ کی نماز میں ہے حصہ بطول کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون ہے بطول؟ تسبیح پڑھی جاتی ہے جناب سیدہ کی، جس کی تسبیح کے دانے، سر اٹھاؤ، جس کی بھائی تسبیح کے دانے گنہگار سے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دیں اسے بطول کہتے ہیں. اللہ اکبر.
جس کی تسبیح کے دانے گنہگار سے بندے کو استخارہ کیا جاتا ہے، تسبیح پہ کیا جاتا ہے یا قرآن پہ؟ استخارہ ہے کیا؟ مشورہ کرنا۔ جب کوئی عمل میں مشکل پیش آ رہی ہو، فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر اللہ سے رابطہ کیا جاتا ہے، اس رابطے کا نام ہے استخارہ۔ استخارہ کیا جاتا ہے یا تسبیح پر یا قرآن پر۔ تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جس کی تسبیح کے دانے گنہگار سے بندے کو اللہ کے ساتھ، لاہور والوں، اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ اور ماں سوائے تبلیغ دین کے جس عزت دار معظمہ کو اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ نے ضمانت کے ساتھ، پوری ضمانت کے ساتھ، توجہات چاہیے، اللہ نے اپنے حبیب محمد یاسین طہ مزمل مدثر کو، جسے کہتا ہے میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی بولو نہ بناتا، اللہ نے اپنے حبیب محمد کو 120 معراجیں کروائیں۔ آپ نے ایک معراج سنی ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی، جسے ہم معراج کہتے ہیں، اللہ اسے سیر کہتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سرکار اللہ نے اپنے حبیب محمد کو، میں ضمانت کے ساتھ فکرہ کہنے لگا ہوں، 100 بھائی جوانوں بزرگوں 20 معراجیں، 20 معراجیں کل محمد مصطفیٰ کو کروائیں۔ سر اٹھاؤ گرین ٹاؤن والوں، جن میں سے 2 معراجوں کا تعلق فقط بطول کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بندہ عظمت سیدہ سننے کے لیے تشریف فرما ہے، سر اٹھاؤ۔ 2 معراجوں کا تعلق بھائی بزرگوں فقط جناب سیدہ کے ساتھ، فقط بطول کے ساتھ، سر اٹھاؤ۔ پہلی معراج پر اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور کیا کہا؟ میرے حبیب معراج پر آ، معراج پر آ اور آ کے مجھ سے بطول لے جا۔ میں آپ کو معراج سنانے لگا ہوں، سر اٹھاؤ۔ کیا کہا؟ معراج پر آ اور آ کے مجھ سے بطول لے جا۔ پروردگار سے مخاطب ہو کہ پروردگار آپ نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں تجھے نہ بناتا، کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا، زمین میری وجہ سے، آسمان میری وجہ سے، ستارے میری وجہ سے، سیارے میری وجہ سے، آسمان میری وجہ سے، روح زمین کا ذرہ ذرہ میری وجہ سے ہے۔ جبرائیل میرا انتظار کرتا ہے، قرآن میری جستجو میں رہتا ہے، آیات میرے انتظار کرتی ہے، وحی قرآن میرا انتظار کرتی ہے۔ میرے پروردگار آخر یہ کیا ہے جس کے خاطر مجھ محمد کو چل کر وہاں پر آنا پڑے گا؟ آواز خداوندی ہے میرے حبیب، یہ کوئی نبوت نہیں، یہ کوئی رسالت نہیں، یہ کوئی طہارت نہیں، یہ کوئی قرآن نہیں، یہ کوئی جبرائیل نہیں، یہ کوئی اسرافیل نہیں، یہ کوئی آیات نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی وحی نہیں۔ جو تجھے تلاش کرے یہ بطول ہے، اس کی خاطر آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عائل مشکل کشال، یہ سیدہ ہے۔ پہلی معراج پر بلایا، کیا کہا؟ آ کے مجھ سے بطول لے جا۔ پھر دوسری معراج پر بلایا، پھر کیا کہا؟ سر اٹھاؤ، آ معراج پر اور آ کے مجھے بطول دے جا۔ آ کے مجھے بطول، ہاں توجہ چاہیے تو پھر لطف آئے گا کہ نوکر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ پہلی معراج پر بلایا، کیا کہا؟ مجھ سے بطول لے جا۔ دوسری معراج پر بلایا، کیا کہا؟ آ اور مجھے بطول بولو دے جا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے حبیب تو جانتا ہے جو بچہ جس گھر میں آئے، جو بچہ جس گھر میں آئے، اس کی پرورش اس گھر والے کے ذمے، اس کا لباس
اس گھر والے کے ذمے اس کی شادی، پچھلے سردار اس کی شادی اللہ نے عظمت سیدہ بتائی ہے، وہ جو نوکر آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے جانا چاہتا ہے، اس کی شادی، اس کا لباس، اس کی ذمہ داری اس گھر والے کی ذمہ ہوتی ہے۔ اور میرے حبیب تو جانتا ہے سوائے علی کے میرے گھر میں اور کون آیا ہے؟ بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا خدا کے لیے۔ سوائے علی کے میرے گھر میں اور کون آیا ہے؟ اب مجھے علی کی شادی کرنی ہے، سر اٹھائیے گا۔ اب مجھے علی کی شادی کرنی ہے، مجھے بطول کا ہاتھ چاہیے، آ اور مجھے بطول دے جا، کیونکہ اگر مجھ اللہ کا بدن ہوتا، اللہ نے عظمت سیدہ بتائی، اگر مجھ اللہ کا بدن ہوتا تو پھر بطول کے رشتے کی خاطر خود چل کر تیری دہلیز پہ آتا۔ اللہ اکبر، خود چل کر۔ چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بھائی؟ قسموں کے ساتھ۔ اور قسم بھی وہ اٹھا رہا ہے، توجہ، قسم بھی سرکار وہ اٹھا رہا ہے جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی قسمیں پورا جہان، پوری خدائی اٹھاتی ہے۔ ہم نے اگر کسی بندے کو، پچھلے سرداروں، ہم نے سرکار اگر کسی بندے کو اجن یقین دلانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بولو، اللہ کی قسم، رب کی قسم، پالنے والے کی قسم، رازق کی قسم، رزاق کی قسم، مجھے رحیم کی قسم، کریم کی قسم، جبار کی قسم، قہار کی قسم، رازق رزاق کی قسم۔ یعنی ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ لاہور والوں، اللہ جانے کن بے ایمانوں کو یقین دلانے کے لیے توحید کو قسم اٹھانی پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے آئے رہے، سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے۔ توحید قسم اٹھا رہی ہے، کیا کہا؟ وہ قرآن ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قرآن کا ترجمہ، سر اٹھاؤ، میں کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا، کیونکہ جو منبر حسین ہے اور مجلس حسین ہے، یہ وہ واحد کائنات میں مدرسہ حسین ہے جہاں پر خالی تلاوتیں نہیں بلکہ ہدایتیں ہوتی ہیں۔ بیدار ہونا خدا کے لیے۔ اور قرآن کا ترجمہ سنی شیعہ بھائیوں، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، بابا صاحب ارشاد جی، نہ دیوبندی ہوتا ہے۔ جو لغت عرب ہے اس کا کسی بھی مذہب فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، پروردگار قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم۔ ایک لمحہ چاہیے، پرواز کرتے ہیں، کیا کہا؟ والضحیٰ، مجھے دن کی، بولو، دن کی روشنی کی قسم۔ اگلی آیت واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم۔ رات کی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی کی قسم۔ دو قسمیں اٹھائیں، پھر اللہ نے ایک اہم ترین بات کی۔ کتنی اہم بات ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا ماں ودعاک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا، سارے پڑھو، نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ لاہور والوں، گرین ٹاؤن والوں، آیت کب، کیوں، کس وقت نازل ہوئی؟ پہلی وحی اللہ نے سرکار مصطفیٰ پر نازل کی، کون سی؟ اقرا، پڑھ،
अपने रब के नाम से पूरे 6 महीने तक अल्लाह ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कोई कुरान की दूसरी वही सूरत आयत नाजिल ही ना की। कितने महीने? 6 माह कोई कुरान की आयत ना उतरी। कुफार मक्का ने सरकार को ताना देना शुरू कर दिया। क्या ताना? वो मोहम्मद मानते थे, नबी नहीं मानते थे, रसूल नहीं मानते थे। उन्होंने ताना देना शुरू कर दिया, ऐ मोहम्मद तेरा रब जो है ना, तेरा रब वो तुझे भूल चुका है, तेरा रब तुझे भूल चुका, तेरा रब तुझे छोड़ चुका। अगर तो तेरा रब तुझे याद रखता तो 6 महीने का तवील तरीन वक्त गुजर गया। 6 महीने में बाबा जी 6 महीने में कोई कुरान की दूसरी वही सूरत आयत नाजिल करता। सरजमीन लाहौर वालों, जिस चेहरे के आशिक का नाम खुदा है वो चेहरा मोहम्मद का चेहरा है। हल्का सा वो चेहरा मुरझाया, अल्लाह से अपने हबीब के चेहरे का मुरझाना बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ। कुफार मक्का के लिए तमाचा बना के कुरान में आयत भेजी और कसम खा के कहा वज़ुहा वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। मुझे दिन की रोशनी की कसम, मुझे रात की तारीकी की कसम, मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है ना ही कभी तन्हा छोड़ेगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मैं आपको कुरान सुनाने लगा हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब आपका जो अंजाम है वो आपकी इब्तदा से बेहतर होगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ने कहा वाला सौफा योतीका रब्बुका फतरजा। साबिर शाह जी मुझे इज्जत सैयदा की कसम है, ये जितने सुन्नी शिया अहबाब तशरीफ फरमा है ये उठ के भी बोले तो अजमत सैयदा का हक अदा नहीं हो सकता। परवरदिगार कह रहा है वाला सौफा योतीका रब्बुका फतरजा, और अनकरीब तेरा रब तुझे वो अता करने वाला है जिससे मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। जिससे मेरे हबीब तो राजी हो जाएगा। हम नमाज पढ़ते हैं, वजह क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। रोज़ा रखते हैं, वजह क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। खैरात करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानी करते हैं, हज पे जाते हैं खर्चा करके, वजह क्या है? अल्लाह राज़ी हो जाए। और अल्लाह कसमें उठा के कह रहा है वाला सौफा योतीका रब्बुका फतरजा, आन करीब तेरा रब तुझे वो अता करने वाला है जिससे मेरे हबीब तू राज़ी हो जाएगा, जिससे मेरे हबीब तू राज़ी हो जाएगा, जिससे मेरे हबीब तू राज़ी हो जाएगा। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे 5, 12, 14 की इज्जत इस्मत और तहारत की कसम है। तो फिर नौकर ये फिक्रा बुजुर्गों ये कहने का हक रखता है कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबूवत अता की, लेकिन कुरान की 6666 आयत में अल्लाह ने किसी छोटी आयत में नहीं कहा कि मेरे हबीब तो इस बात से राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ने मोहम्मद को रिसालत अता की, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तो राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ने ताज शफाअत मोहम्मद के कदमों में रखा, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राज़ी हो जाएगा। आसमान का साहिबान मोहम्मद की नालैन के सदक़े से बनाया, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राज़ी हो जाएगा। ज़मीन का फर्श मोहम्मद के कदमों से बना, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राज़ी हो जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने के एक एक कतरे से अल्लाह ने एक एक नबी और हुज्जत को खल किया, लेकिन कुरान के हिस्से में अल्लाह ने नहीं कहा कि मेरे हबीब तो राज़ी हो जाएगा। यानी रूए ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा सरकार की वजह से बना, लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में पूरी कुरान की 6666 आयत में नहीं कहा कि मेरे हबीब तो इन बातों से राज़ी हो जाएगा। सवाल तो ग्रीन टाउन लाहौर वालों बनता है, आखिर वो है क्या जिसके बारे में अल्लाह कसमें उठा के कह रहा है वाला सौफा योतीका रब्बुका फतरजा, अन करीब तेरा रब तुझे वो अता करने वाला है जिससे मेरे हबीब तू राज़ी हो जाएगा। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे आले मोहम्मद की इज्जत और तहारत की कसम, अल्लाह ने जैसे ही मोहम्मद को फातिमा अता की तो फिर मोहम्मद राज़ी हो गए। मोहम्मद
علی مشکل کشا علی محمد راضی ہوئے تو بطول کی وجہ سے، توجہ، بطول کی وجہ سے، جس پر بطول راضی، توجہ بھائی، جس پر بطول راضی اس پر رسول راضی، جس پر رسول راضی اس پہ خود اللہ راضی، اور جس پر اللہ راضی ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں رضی اللہ۔ ہو نہیں بلکہ ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں رضی اللہ۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ مقام برگ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ ہے کہ باوجی پھول راضی ہو، اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ اور تم جس چیز کو کہو ہم مانیں گے رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ بطول راضی ہو۔ ساتویں مولا کی حدیث ہے، بہت بڑا عمل بتانا چاہ رہا ہوں، بہت بڑا عمل۔ ساتویں مولا کی حدیث پڑھنے لگو، صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ۔ فرمایا من احیا لیلۃ القدر، جو صاحبان ادھر دیکھ رہے ہیں جہاں ذاکر ہی نہیں ہے، ان کی اپنی قسمت کی بات ہے۔ من احیا لیلۃ القدر، فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو جاگ کر گزارا۔ کون فرما رہے ہیں؟ ساتویں مولا۔ جس نے لیلۃ القدر کو جاگ کر گزارا تو پھر کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت بڑے عمل ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اس کے بابا جی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوالی نے پوچھا مولا کوئی گناہوں کی حد بھی ہے؟ مولا کوئی گناہوں کی تعداد بھی ہے؟ آخر کس حد تک گناہ ہوں جو اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ معصوم ابن معصوم نے، امام ابن امام نے، کریم ابن کریم نے، سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا کا عدد دن نجوم، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوں۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا۔ سرکار آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوں، اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معصوم ابن معصوم نے فرمایا سورج کی شعاعوں کے برابر بھی گناہ ہوں، اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معصوم نے فرمایا سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں، اللہ لیلۃ القدر میں بھائی جاگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہو تو اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوالی رو کے کہنے لگا مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، لیلۃ القدر کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، نوکر فکرہ اس کے لیے کہنا چاہ رہا ہے مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، لیلۃ القدر کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ میں نے زندگی کی کوئی رات لیلۃ القدر والی میرے آقا میں نے جاگ کے نہیں گزاری، ساری راتیں میں نے سو کے لا علمی میں گزار دی ہیں۔ اللہ جانے پھر میری زندگی میں یہ لیلۃ القدر بابا جی آئے یا نہ آئے، میں اس کا ثواب حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں، تو معصوم ابن معصوم نے، امام ابن امام نے، کریم ابن کریم نے، سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کر کیا؟ علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے۔ میں عمل بتانے لگا ہوں، سر اٹھاؤ۔ علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں بولو صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا مولا اتنا آسان، مولا اتنا آسان کہ علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرانے سے اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف، لا تعداد گناہ معاف، سارے گناہ معاف، اتنا آسان۔ معصوم نے فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکے
توجہ بھائی، توجہ بھائی، اگر میں نے پہلے کہا کہ میں عمل بتانے چاہ رہا ہوں، اگر یہ بھی نہ کر سکے، اعجاز جا کے بیٹھو، سرکار مجھے دیکھو، جا کے بیٹھو، علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا مولا اتنا آسان؟ فرمایا یہ بھی نہ کر سکے، علی کے بھوکے شیعہ کو 1 لقمہ کھانا کھلا دے۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، علی کے بھوکے شیعہ کو 1 لقمہ کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا مولا اتنا آسان؟ فرمایا یہ بھی نہ کر سکے، علی کا شیعہ بیمار ہو جائے، اس کو پوچھنے کے لیے چلا جا، تیمارداری کے لیے چلا جا، پوچھ کے آ کے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سو جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا مولا اتنا آسان؟ فرمایا یہ بھی نہ کر سکے، علی کا شیعہ، علی کا حوبدار، علی کا عزادار، حسین کا ماتمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے جنازے میں شریک ہو، 2 قدم کاندھا دے، واپس آ کے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ آرام کر، تو پھر اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا مولا اتنا آسان؟ فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر لقب ہے میری دادی زہرا کا، تو بطول کے دشمن پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب۔ مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، سیدہ کونین آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، سیدہ کونین بانیان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے، تمام کی نیک دلی حاجات کو ذکر کے وسیلے سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک انشاءاللہ 10:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے ذکر تلاوت کریں گے۔ ہر عزادار نے، ہر سنی شیعہ نے محرم کا چاند دیکھا، جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے پڑھا۔ اب جو جملے کہنے لگا ہوں ان پردہ داروں کے لیے جو 1600 میل کا سفر کر کے ہر بارگاہ میں پرسہ لینے کے لیے خود چل کے آتی ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا، مصائب ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ عزاداروں 10 دن کا ایک پورا پروگرام ہوتا ہے، شیڈول ہے محرم الحرام کا۔ آپ آج تشریف لائے، مجلس سنی، عزاداری کریں گے، دعا مانگیں گے، علم عباس کو چوم کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، دوسرے عزا خانے میں چلے جائیں گے، گھروں کو چلے جائیں گے، آرام کریں گے۔ علماء نے لکھا کہ جب مومن عزادار ایک مجلس سن کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عزا خانہ بند ہو گیا، رونے والوں، لیکن علماء نے لکھا، بابا صابر شاہ جی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزا خانہ بند ہو گیا، لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ علماء نے لکھا، رونے والوں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عزا خانے کا دروازہ بند ہو گیا، اسی لمحے میں رونے والوں ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی ہے، اور رونے والوں ایک کا سر زخمی ہے، ایک کا پہلو زخمی ہے۔ ہو عزاداروں نے سید و شہداء، ساتھ میں 4 سالہ معصومہ ہو جس کے خانوں سے خون جاری، اور صبح کی نماز اس مقام پہ بیبیاں پڑھتی ہے جہاں مجلس ہونا ہوتی ہے۔ مجھے عزت سادات کی قسم ہے، غربت سادات کی قسم ہے، عزاداروں آپ مجلس سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا وہ محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹیاں اور رونے والوں اسی عزا خانے میں ابھی پھرتی رہیں گی۔ آپ آرام کریں گے، علی کی بیٹیاں یہیں پہ پھرتی رہتی ہے اور بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے، اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا،
جزاک اللہ، ہائے بلند ہونی چاہیے، ہائے بلند ہونی چاہیے، اتنی ہائے بلند کرو کہ ساتھ بیٹھا مومن عزادار آپ کی ہائے کا گواہ بن جائے، قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنی ہی حسین ابن علی کے لیے ہے۔ اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا۔ عزادارو اچانک ماں سے سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ بابا صاحب رشید جی پہلے سڑ جاتا ہے، بزرگوں سوال کیا کرتی ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں روایت غلط پڑھوں، سیدہ کونین میری شفاعت نہ فرمائے۔ کیا کہتی ہے؟ اماں یہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، اماں یہ چیخیں مار کے رو رہے تھے، اماں انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اماں ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی۔ عزادارو بطول فرماتی ہے عالیہ یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے۔ پھر رو کے تڑپ کے کہتی ہے اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے؟ میں نے جہاں بھی حسین کا نام لیا اماں کہیں سے آگ کے شعلے برسے، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آیا، اماں کہیں سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا رونے کے لیے ایک جملہ ہی ہوتا ہے، اس سے بڑے مصائب کا فکرہ کوئی نہیں ہے۔ ہر عزادار سنی شیعہ نے محرم کا چاند دیکھا، جب بھی چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے ہمیں بڑے بڑے عمل بتائے جاتے ہیں کہ رجب المرجب کا چاند آ گیا، یہ عمل کرو، یہ برکت والا کام ہے۔ عزادارو شعبان المعظم کا چاند دیکھو، یہ عمل کرو، اس عمل سے بڑی برکت ہوگی۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھو تو یہ عمل کرو۔ عزاداروں میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں جو خود اماموں نے کیا ہے۔ عزادار جب محرم کا چاند آسمان پہ نظر آتا تو جتنے بھی معصومین تھے اور عزادار تھے کالا لباس زیب تن کرتے، عزاداروں اتنی بلند آواز سے روتے دنیا کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ مدینے کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ امام جعفر صادق کے گھر سے اور رونے کی آوازیں اتنی بلند ہوتی تھی اور پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہائے کر کے رونے والوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا آپ نے بھی محرم کا چاند دیکھا، کیا پڑھا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ لیکن جب حسین علیہ السلام نے یہ چاند دیکھا مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، رونے کے لیے جملہ ہی کافی ہے۔ چاند کو مخاطب ہو کے کہا تو آسمانی چاند ہے، میں بطول کا چاند ہوں۔ جو رونے کے نیت سے آئے ہو، میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، تو آسمانی چاند ہے، میں زہرا کا چاند ہوں۔ ستارے تیرے ساتھ بھی ہیں، ستارے میرے ساتھ بھی ہیں، تیرے ستارے جو ہے وہ صدیاں آباد رہیں گے، وہ قائم رہیں گے۔ جو میرے ستارے ہیں کوئی 6 ماہ کا ستارہ ہے، کوئی 18 سال کا ستارہ ہے، کوئی 10 سال کا ستارہ ہے، کوئی 32 سال کا ستارہ ہے۔ جو تیرے ستارے ہیں وہ قیامت تک قائم اور دائم رہیں گے۔ جو میرے ستارے ہیں کسی کے گلے میں خنجر، کسی کے گلے میں تیر، کسی کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند دیکھتے تھے، حسین کے ذاکر تھے جناب دیب الخزائی، وہ مرثیہ لکھا کرتے تھے، امام رضا کے صحابی تھے۔ امام رضا نے پوچھا دیبل محرم کا چاند نظر آ گیا ہے حسین پہ رونے کے لیے، کیا کوئی مرثیہ لکھا؟ تڑپا دیب الخزائی، مولا کے قدم چوم کے کہتے مولا ہو سکتا ہے کہ محرم کا چاند بھی نظر آ جائے اور میں حسین کا ذاکر ہو کے، آپ کا رونے والا ہو کے، آپ کا صحابی ہو کے میں مرثیہ نہ لکھوں؟ تڑپ کے مرثیہ نکالا، کہتے مولا پڑھوں؟ کہا ٹھہر جا۔ عزادارو امام رضا علیہ السلام اٹھے، ایک کالا کپڑا اٹھایا، اس کا ایک پردہ بنایا، پردہ بنا کے ایک طرف سے بیٹھ گئے،
کہا دیبل خزائی اب پڑھ حسین کا مرثیہ، اب پڑھ حسین کا مرثیہ، اب پڑھ حسین کا مرثیہ۔ اب جب دیبل نے پڑھنا شروع کیا اس سے پہلے ایک سوال کیا، مولا مرثیہ میں پہلے بھی پڑھتا ہوں، آج بھی ضرور پڑھوں گا آپ کے حکم سے، لیکن آپ نے پہلے کبھی کالا کپڑا نہیں لگایا، مولا آج کالا کپڑا کیوں لگایا ہے؟ رو کے رضا مولا نے کہا آج حسین کو رونے کے لیے اکیلا رضا نہیں آیا، کوئی بقیہ سے آئی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں۔ عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا پھر دیبل خزائی نے مرثیہ حسین پڑھنا شروع کیا۔ غش کھا گئے امام، عزاداروں اتنی ہائے بلند ہو رہی تھی، پتہ چل رہا تھا جیسے قیامت کا منظر ہے۔ عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا میں منت کر کے حسین کا ذاکر ہو کے آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، رونا آ جائے بلند آواز میں رونا، میں مومن کے آنسوؤں کی قیمت بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا جب کسی مومن کا آنسو بابا صابر شاہ اس کی آنکھ سے بزرگوں چھلکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی اکلوتی اور زخمی پہلو والی بطول اپنی چادر تطہیر لے کے پھرتی رہتی ہے۔ پھر علماء نے لکھا پھر اس چادر کو عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا مومن عزاداروں کے آنکھوں پہ مس کرتی ہے، عزادار آنسوؤں کو لے کے حسین کے زخمی لاشے پہ لے آتی ہے۔ علماء نے لکھا پھر اس چادر کو حسین کے زخموں پہ مس کرتی ہے۔ علماء نے لکھا عزاداروں سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم ماتمی عزاداروں دو زخم ایسے ہیں جو آج تک ٹھیک نہیں ہوئے، ایک عالیہ کی چادر کا زخم اور دوسرا اکبر کی جوانی کا زخم۔ اللہ لعنت اللہ علی